اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے مسافات میں سے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، میں کوئی سائل نہیں ہوں، میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، لیکن وقت آن پڑا ہے، وقت ایسا آ گیا ہے، حالات ایسے آ گئے ہیں، مصیبت زدہ ہو گیا ہوں، مقروض ہوں، قرض ہے مجھ پر قرض ہے 300 درہم کا، اب میری مدد فرمائیے۔ آیا ہے ایک بادشاہ کے پاس، جس بادشاہ کے لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق سچا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب گھر دیکھا تو باہر سے تو یوں لگ رہا تھا کہ اندر خزانوں سے بھرا ہوا ہوگا، نہ جانے کتنے خزانے لٹا دیں گے۔ جب اندر پہنچے تو میرے بھائیوں کیا عالم تھا، ایک چٹائی پڑی تھی، وہ بھی کھجوروں کے ٹہنیوں کی، لیکن وہ بھی پھٹی ہوئی، وہ بھی طرح جگہ جگہ سے الگ ہو رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بندے تو کہتا 300 درہم، میں نے خود آج 3 دن سے اپنے پیٹ کے اندر ایک کھانے کا لقمہ نہیں اتارا۔ 3 دن ہو گئے مجھے کھائے ہوئے، اور ہمیں صبح بھی چاہیے، تھوڑی دیر بعد پھر چاہیے، دوپہر میں پھر چاہیے، شام میں پھر چاہیے، اور موقع لگے تو ہر بار میں ڈبل بھی چاہیے، اور رات کو آنکھ کھلے تو پھر بھی چاہیے، اور صبح آنکھ کھلنے سے جب آنکھ کھلے تو پھر بھی اس وقت فوراً ہمیں چاہیے۔ کام کیا کرنا ہے؟ اٹھ کر کے جھوٹ بولنے ہیں، تکبر کرنا ہے، حسد کرنا ہے۔ اے لوگوں، رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں، بندے تو آ ہی گیا ہے لیکن خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے، آ تو گیا ہے لیکن خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بندے تو جا عثمان غنی کے پاس جا، وہ تجھے تیری جو پریشانی ہے اسے حل کر دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، میں وہاں جا کر یہ کہوں گا کہ مجھے خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے، مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے، یہ کہوں گا وہاں جا کر کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بندے نہیں، میرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تیرا مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کتنے چاہیے، کیوں دیے، کیسے تیرا معاملہ ہوا، تیری ماں زندگی ہے، تیرے باپ کو کیا ہوا، پریشانی کیسے آئی، پورا شجرہ نسب بتائے گا، پھر بھی مرضی آئی تو دے گا، اور نہیں مرضی آئی تو پھر بھی نہیں دے گا، دے بھی دے گا تو 10 کا سکہ ہاتھ میں تھما دے گا، لے جا۔ اے لوگو، یہ رب کا شکر ادا کرو، پروردگار عالم نے ہمیں مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا بلکہ دینے والا بنایا ہے۔ دل سے پوچھیے اپنے کہ رب کی کتنی نعمتیں ہیں۔ وہ شخص چلتا ہے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دروازے سے سخاوت کے دریا چلتے ہیں، دنیا میں ان سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں پیارے مصطفیٰ دعا کر دیں اور دعا کرنے کے لیے ہاتھ ہی اٹھائیں کہ پروردگار عثمان کے مال کو کم کر دے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں سنبھالتا ہوں، سنبھالے سے نہیں سنبھلتا، خزانے بھرے ہوئے ہیں، دعا کر دیں کچھ کم ہو جائے۔ پیارے آقا بھی ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں تو رب کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے، جبریل امین آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ عثمان کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عثمان میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں عثمان کو اور عطا کرتا ہوں، میں عثمان کو اور دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اندر سے کیا آواز آ رہی ہوتی ہے؟ اندر سے آواز کیا آ رہی ہوتی ہے؟ اپنے بیٹوں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں کہ دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ یا تو دودھ پیو یا شہد ہی کھا لو،
جب دودھ ہے میٹھا تو شہد ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ خزانے بھرے پڑے ہیں، حالانکہ خزانے اتنے ہیں، اتنی رب تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، پھر بھی اپنی اولاد کی تربیت دیکھیے۔ وہ شخص جو دروازے پر آیا کھڑا تھا، اس نے سوچا یہ تو اپنی اولاد کو کھانے نہیں دیتے، مجھے کیا دیں گے؟ اسے کیا پتا یہاں سے دریا بہتے ہیں سخاوت کے۔ اسے سوچا نہ جانے مجھے امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے کہاں بھیج دیا۔ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ پر دستک دی تو فوراً دروازہ کھلا اور مجھے پکڑ کر اندر لے گئے، اور جب میں نے سلام کیا تو سلام کے جواب میں جب سلام کا عثمان غنی نے جواب دیا تو فوراً ارشاد فرمایا، اے بندے، میں نے تیرے جواب دینے میں، دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر کر دی، تجھے تکلیف ہوئی ہو تو درگزر کر دے۔ حال دیکھو، حالانکہ وہ ان کا مالک نہیں ہے، وہ شخص کوئی انہیں دولت دینے نہیں آیا، وہ وقت کا کوئی پردھان، کوئی پی ایم، سی ایم، ڈی ایم کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک سائل ہے۔ پھر بھی اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، کیسے پیش آئے اس کے ساتھ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی ایک پیالہ آیا اور اس پیالے کے اندر دودھ ہے اور دودھ میں شہد ملا ہوا، اسے پیش کر دیا۔ شہد اور دودھ پیا، کہتے ہیں ابھی میں نے وہ پیا ہی تھا کہ کھجوروں کا حلوہ لا کر کے پیش کر دیا۔ وہ تعجب کر رہا تھا کہ دروازے پر کھڑے میں سن رہا تھا، دروازے پر کھڑے میں سن رہا تھا کہ اولاد کو منع کرتے جب شہد بھی میٹھا اور دودھ بھی میٹھا، ملا کر کے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز کھا لو، وقت گزارنا ہے، پیٹ میں پہنچانی ہے کوئی چیز، تو اتنا کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس شخص نے اتنی بات کو ان کے سامنے پیش کیا، کھا لیا، پی لیا، تو فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اتنی دیر کے بعد میں، کام بتاؤ، کام بتاؤ، کس کام سے آئے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمایا تھا، بندہ جواب دیتا ہے کہ میں مقروض ہوں، میں کوئی سائل نہیں ہوں، میں کوئی صدہ مانگنے والا نہیں ہوں، لیکن مشکل وقت آن پڑا ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں، 300 درہم کی حاجت ہے۔ کہنے لگے رک جا، میں نے تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے، تیری فیملی کے لیے میں نے کپڑے بھی تیار کروا دیے ہیں، راشن بھی تیار کر دیا ہے، تو شام سے آیا ہے، تیرے جانے کے لیے میں نے کھانا بھی پیک کروا دیا ہے، اور تیرے اس سامان کے اندر 600 درہم بھی رکھ دیے ہیں۔ 600 درہم میرے بھائیو، آیا تھا 300 کے لیے، مل گئے 600 درہم، اور سب کچھ زاد راہ بھی رکھ دیا، اور ایسے نہیں رکھا بلکہ ایک اونٹ پر لاد دیا ہے، اونٹ بھی ساتھ میں ہے۔ تعجب میں پڑ گیا، معاملہ کیا ہے؟ پوچھ ہی بیٹھا جب برداشت نہ ہوا، اولاد کو منع کر رہے تھے اور اس قدر دیتے ہو، اولاد کو تو منع کر رہے تھے لیکن اس قدر دیتے ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، مجھے رب نے دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ میری اولاد عیاشی کرے، مجھے رب نے اس لیے دی ہے کہ میں اس کے بندوں کی راہ میں خرچ کروں، میں اس کے راہ میں خرچ کروں، اس کے بندوں کو دوں، اس کے بندوں پر صرف کروں، میں مجھے رب تعالیٰ نے اس لیے دولت دی ہے۔ اور میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہا تھا، میں اپنی اولاد کو سمجھا رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے مجھے دیا۔ جب بھی کوئی سائل آئے، جب کوئی پریشان حال آئے، جب کوئی مصیبت زدہ آئے، جب کوئی مقروض آئے تو میں اسے دوں۔ ہمارے دل میں بھی کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی ایسی بات آتی ہے ہمارے دل میں، سوچنا ہے، ہمیں اس بارے میں فکر کرنی ہے۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں۔ اب شخص باہر نکلا، اونٹ دیکھا تو کہنے لگا کیا میں اونٹ واپس دینے پھر آؤں گا؟ کیا جو سواری آپ نے دی، چلو سامان تو مجھے دیا لیکن سواری، فرمایا میں نے سواری بھی تجھے دی، اونٹ بھی دے دیا، اونٹ بھی لے جا اور سامان بھی لے جا، سب میں نے تجھے دے دیا۔ اب اس شخص نے چاہا کہ میں شکریہ ادا کروں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، دیکھو تو صحیح کس نے، جب غلام کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ علم کا عالم بھی دیکھو۔ عثمان غنی کا جب وہ شکریہ ادا کرنے لگا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بندے میرا شکریہ ادا نہ کر، شکریہ تو اس کا ادا کر جس نے تجھے میرے پاس بھیج دیا، میرے پاس جس نے بھیجا۔ ابو بکر صدیق کا تو شکریہ ادا کر، حالانکہ اس شخص نے، ابو بکر نے پہلے ہی منع کر دیا تھا،
میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلمان بتائے گا تیرا کام بن جائے گا، تیری بگڑی بن جائے گی۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت میں نے اس لیے ہی دی ہے بندے کو، اس لیے زندگی موت کو پیدا فرمایا ہے کہ دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔